بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سارے ملال دھل گئے ہیں۔ ناول بائے نگہت عبداللہ، کمپلیٹ ناول پارٹ 2۔ اسے ہوش آیا تو ناسمجھی کے عالم میں فرح کو دیکھنے لگی، جو اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس کی حرکت پر فوراً میگزین ایک طرف ڈال کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور مسکرا کر پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی، تم بتاؤ، کیا گر گئی تھی یا؟ علی کے آنے سے فرح کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ اسے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر گئی، تو وہ خفیف سا مسکرایا، پھر فرح سے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے فرح کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا۔ ہاں سنا تو تھا، اب دیکھ بھی لیا، فرح نے ہنس کر کہا تو اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ فرح نے پہلے اسے دیکھا، پھر بنا آہٹ کیے اٹھ کر باہر چلی گئی تو وہ اس کی جگہ پر آ بیٹھا اور بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پلکوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ اس کا دل بھی اسی انداز سے دھڑک رہا ہے۔ کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے، تب وہ ذرا پہلے کھانسا، پھر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، میری شکل اتنی خوفناک تو نہیں؟ آنکھیں کھولو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اس نے مسکرا کر پوچھا، کیسی ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ روک کر بولا، میں نے اٹھنے کے لیے تو نہیں کہا، لیٹی رہو، میں ٹھیک ہوں۔ گھبراہٹ میں اس کے حلق سے آواز بھی مشکل سے نکلی تو وہ کچھ دیر تک ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھتا رہا، پھر بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا، اس سے پہلے بھی کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی تکلیف، یا جیسے ابھی تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ وہ فوراً جواب دینے کے بجائے سوچنے میں لگ گئی، پھر یاد آنے پر بولی، ایک بار کالج میں اسی طرح بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر نے؟ اس نے چونک کر بے اختیار اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں چرا کر بولی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئی، میرا مطلب ہے وہیں لڑکیاں جانے کون کون سے نسخے آزما کر مجھے ہوش میں لے آئی تھی۔ ارے! اس کا ارے بے ساختہ تھا، لیکن ہنسی وہ روک گیا اور قدرے توقف سے گہری سانس کھینچ کر بولا، بہرحال ایسی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، پھر بھی تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ رکھو گی نا؟ جی۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ وہ شخص جو اسے نالاں تھا، جانے کس بنا پر اسے اپنا خیال رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ اتنی مایوس کیوں ہو تم؟ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، زندگی میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے خود پر طاری مت کرو۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، نہ گھر، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور اپنا؟ اس لحاظ سے تو تم خوش قسمت ہو، اتنے سارے لوگ ہیں تمہارے پاس اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیا اتنی ساری محبتوں کے درمیان بھی تم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہو؟ نہیں روشنا، یہ زیادتی ہے اور محبتوں کی توہین بھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ دادی تمہارے لیے کتنی پریشان ہیں، اس وقت سے جائے نماز پر بیٹھی تمہارے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ ابھی جب میں نے فون پر بتایا کہ تم ٹھیک ہو، تب ان کی جان میں جان آئی ہے۔ باقی سب لوگ بھی اسی طرح پریشان ہیں، اور اگر اتنے سارے لوگوں کے درمیان کوئی ایک شخص تمہارا خیال نہیں کرتا تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بے وقوف لڑکی، خوش رہنا سیکھو، بجائے نامناسب رویوں کا روگ پالنے کے، محبتوں کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں خوشی کے گیت گاؤ۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں ہنستی کھلکھلاتی اچھی لگتی ہیں، ادھر دیکھو میری طرف۔ اور وہ کہاں اس کی طرف دیکھ سکتی تھی، ایسے نرم لہجے نے آنکھیں جو گیلی کر دی تھیں، پلکیں جھپکنے پر بھی مطلع صاف نہیں ہوا تو وہ چہرہ دوسری طرف موڑ گئی، اور وہ اس کی کیفیت بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، جب ہی ٹوکا نہیں، نہ اصرار کیا۔ شام میں وہ گھر آئی تو سب کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اتنی غیر اہم نہیں ہے جتنا وہ خود کو سمجھتی رہی ہے۔ دادی کے علاوہ چچا چچی، تایا تائی، سمرا، اشو اور اس کے اپنے بہن بھائی
ابو جی اور بظاہر تو طاہرہ بیگم نے بھی احوال پوچھنے کے ساتھ تشویش کا اظہار کیا، لیکن حالات نے اسے بہت کم عمری ہی میں رویوں کی پہچان کرا دی تھی۔ بہرحال علی کی بات پر عمل کرتے ہوئے زندگی میں پہلی بار طاہرہ بیگم کی بناوٹ اور ابو جی کی سرد مہری کو محسوس کرنے کے بجائے وہ ان محبتوں کی طرف دیکھ رہی تھی جن میں کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر رات میں سب کزنز محض اس کی دلجوئی کی خاطر کتنی دیر تک دادی کے کمرے میں محفل جمائے بیٹھے رہے۔ دادی کو نیند آ رہی تھی لیکن کوئی بھی انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ بھئی اب سب خاموش ہو جائیں، دادی گانا سنائیں گی۔ اشو نے نیا شوشہ چھوڑا اور دادی بری طرح اس پر بگڑنے لگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، اب اس بڑھاپے میں مجھ سے گانا گواؤ گے؟ چلو نکلو سب یہاں سے۔ ایسے نہیں دادی، پہلے گانا۔ سب پیچھے پڑ گئے اور اتنی آوازوں میں دادی کی آواز دب کر رہ گئی۔ ایک ایک کی شکلیں دیکھنے لگی تو اشو آہ بھر کر بولا، ہائے کاش اس موقع پر دادا ہوتے تو چپکے سے دادی کو کندھا مار کر کہتے، سنا دو نا، چلو کچھ دیر کے لیے میں دادا بن جاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر دادی کے پاس بیٹھا اور انہیں کندھا مار کر بولا، سنا دو نا، بچے خوش ہو جائیں گے۔ سب کے ساتھ اس کی ہنسی بھی بے ساختہ تھی اور یوں ہنستے ہنستے آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ دادی چپل اٹھا کر اشو کو مارنے لگی اور وہ بڑے آرام سے پٹتا رہا۔ آخر دادی کو خود ہی ہاتھ روکنا پڑا۔ جیسے ہی انہوں نے چپل پھینکی، معصوم سی شکل بنا کر بولا، اب تو سنا دیں، ایمان سے کوئی سریلی آواز سنے اڑسا ہوا ہے۔ ہاں دادی، بس ذرا سا گنگنا دیں۔ قریب بیٹھا علی باقاعدہ ان کی ٹانگیں دبا کر اصرار کرنے لگا اور دادی جیسے مجبور ہو گئیں۔ قدرے توقف سے ہر سو خاموشی میں بس ایک بوڑھی آواز تھی، چھاپ تلگ سب چھینی رے موسے نینا ملئی کے، نینا ملئی کے، نینا ملئی کے۔ شوخ مسکراہٹوں اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جیسے ہی دادی خاموش ہوئیں واہ واہ کا شور مچا دیا۔ بس اب سونے دو۔ اتنے شور میں دادی نے اپنا سر تھام لیا تو سب یکدم خاموش ہو گئے۔ میرا نہیں تو اس بچی کا خیال کرو، اسے بھی نیند آ رہی ہے اور بیٹھے بیٹھے تھک بھی گئی ہوگی۔ دادی نے اس کا احساس دلایا تو سب کھڑے ہو گئے اور شب خیر کہہ کے ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگے۔ وہ دلچسپی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آخر میں علی پر نظر پڑی، وہ بڑے آرام سے کھڑا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر پوچھنے لگا، تم نے دوا لی؟ جی۔ گڈ، لاپرواہی بالکل نہیں کرنا ورنہ جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ وہ یوں ہی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سچ مچ تمہیں الٹا لٹکا کر سمندر میں پھینکاؤں گا۔ سچ مچ؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی تو وہ ذرا سا سٹپٹایا، پھر سنبھل کر قدرے رعب سے بولا، سچ مچ۔ اب سو جاؤ، اور ہاں ابھی تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے اور یہ بات مجھے بار بار نہیں کہنی پڑے، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلایا تو اس نے مسکرا کر شب خیر کہا اور لائٹ آف کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا اور اس نے بھی دروازہ بند نہیں کیا۔ صبح اسے احساس تھا کہ طاہرہ بیگم انتظار کر رہی ہوں گی اور اس وقت وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ چاہتی تو جا کر ان کا ہاتھ بٹا سکتی تھی، لیکن اسے علی کا خیال تھا کہ اگر اس نے اسے کام کرتے دیکھ لیا تو بہت خفا ہوگا اور وہ اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آرام سے لیٹی رہی۔ دادی نماز کے بعد کلام پاک پڑھنے میں مصروف ہو گئیں اور اس وقت انہوں نے دیکھ کر اسے نانی کی یاد دلا دی۔ شاید ساری بوڑھی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ماہ سال کی گرد میں اٹی ہوئی، کمزور اور تھکی تھکی سی۔ دادی کلام پاک رکھ کر اس کے پاس آئیں اور اس پر دم کر ہی رہی تھیں کہ وہ آ گیا۔ خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر جیسے ہی دادی اس کے پاس سے ہٹی، گریبان کا بٹن کھول کر ان کے سامنے جھک گیا۔ انہوں نے اسے بھی پھونک مار دی، پھر اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں، تم آج اتنے سویرے کیسے اٹھ گئے؟ روشنا کے لیے؟
برملا جواب ملا۔ اس کا دل یک بار اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا کر دادی کو دیکھنے لگی، اور دادی بڑے آرام سے بولی، رات 1-2 بار میں نے اٹھ کر اسے دیکھا تھا، آرام سے سوئی ہے، اور میں اس وقت یہ دیکھنے آیا ہوں کہ کہیں یہ کام دھندوں میں تو نہیں لگ گئی۔ پھر اس نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، دادی، ڈاکٹر نے کہا ہے اسے بہت آرام کی ضرورت ہے، اور میں سارا وقت تو گھر پر نہیں ہوتا، لیکن آپ خیال رکھیے گا، آرام، دوا، خوراک، تینوں باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ اور روشنا، تم بھی خود کو اس 4 دیواری تک کیوں محدود کر رکھا ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہیں آنے جانے کو؟ کہاں جاؤں؟ اور سب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اچھا خیر، شام میں تیار رہنا، سب لوگ کلفٹن چلیں گے، اوکے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر دن میں 2-3 بار طاہرہ بیگم اس کے پاس آئیں، احوال کم پوچھا، زیادہ تر یہی کہتی رہیں کہ تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو، اور یہ کہ بیٹھے رہنے سے تھک جاؤ گی، اٹھو، چلو پھرو، وغیرہ وغیرہ۔ اور دادی ان کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے ہر بار ٹوکا کہ نہیں، ابھی اسے آرام کرنے دو، بہت کمزور ہے۔ بہرحال علی اپنے کہنے کے مطابق جلدی آ گیا، اور کلفٹن جانے کے لیے باقی سب تو خوشی سے تیار ہوئے، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ اس طرح طاہرہ بیگم کو موقع مل جائے گا کہ کام کاج کے وقت طبیعت خراب تھی اور گھومنے کے لیے اچھی بھلی ہو گئی، اور اسی لیے اس نے دبے لفظوں میں جانے سے منع کیا۔ ساتھ ہی کہنے لگی، آپ لوگ چلے جائیں نا، میں پھر کبھی۔ ہرگز نہیں۔ وہ اس کی بات پوری سنے بغیر بول پڑا، یہ سب تمہارے تو فعل جا رہے ہیں، تم نہیں جاؤ گی تو کوئی نہیں جائے گا، فوراً اٹھ جاؤ، ورنہ اگر علی بھائی کا موڈ بدل گیا تو ہماری ساری تیاری دھری رہ جائے گی۔ فرح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا تو وہ سب کو 10 منٹ کا کہہ کے باہر نکل گیا۔ میرے اللہ! جھاگ اڑاتے سمندر پر نظر پڑتے ہی وہ یوں حیران ہوئی کہ قدم اٹھانا بھول گئی۔ تحد نظر جیسا آسمان، ویسا ہی پانی، یوں لگ رہا تھا جیسے بہت دور دور جا کر دونوں چپکے سے گلے مل رہے ہوں۔ باقی سب کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، فوراً لہروں کے تعاقب میں دوڑ پڑے، اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ چند قدم آگے جا کر علی نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے پاس واپس چلا آیا۔ رک کیوں گئی ہو؟ آؤ نا، اس نے کہا تو وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، میں نے پہلے کبھی اتنا خوبصورت منظر نہیں دیکھا، بلکہ میرا خیال تھا کہ دنیا میں کہیں کوئی خوبصورتی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی تو لوگ جینے کی آرزو بھی نہ کرتے۔ جی، وہ چونکی اور خود کو اس کے ساتھ تنہا پا کر گھبرا کر پوچھا، باقی سب لوگ کہاں گئے؟ پانی میں، آؤ تم بھی چلو۔ نہیں، مجھے ڈر، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آؤ، اس نے نرمی سے ٹوک کر کہا، اور ایسی ہی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اچانک ہی جانے کیسی انہونی خواہشوں نے دل کا دامن تھام لیا۔ وقت کا تھم جانا اگر ممکن نہیں تھا تو ایسا تو ہو سکتا تھا کہ وہ یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے وقت کے دھارے پر بہتی چلی جائے۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ پانیوں پر جمی اس کی نظروں سے یہی سمجھا کہ وہ منظر کی دلکشی میں کھوئی ہوئی ہے، اور اسی کے متعلق اس نے کہا تو وہ زیر لب مسکرا کر بولی، ہاں، اور میرا دل چاہ رہا ہے میں یوں ہی چلتی چلی جاؤں اس کنارے تک، پھر اس سے بھی آگے۔ تھک جاؤ گی، وہ ذرا سا ہنس کے بولا، نہیں، میں کبھی نہیں تھکوں گی، آپ جو میرے ساتھ ہیں۔ شاید اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا اور اشو کو پکارنے لگا۔ اس کی پکار پر سب چلے آئے تو وہ کچھ خفا ہو کر بولا، تم لوگ تو کہیں بھی جا کر پاگل ہو جاتے ہو، کیا پہلے کبھی نہیں آئے یہاں؟ کیا کریں علی بھائی، پانی دیکھ کر رہا ہی نہیں جاتا، ارم نے معصوم سی شکل بنا کر کہا تو اشو اس کی تائید کرنے ہوئے بولا، بالکل، فوراً ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے، تو کس نے منع کیا ہے، جاؤ۔ فرح نے کہا تو وہ دہل کر بولی، ہائے نہیں۔ سب بے اختیار ہنسے تو وہ جھینپ کر فرح کو گھورنے لگی۔ پھر واپسی میں رات ہو گئی اور گو کہ وہ بہت چلی تھی، پھر بھی تھکن کا احساس نہیں تھا، بلکہ کافی فریش ہو گئی تھی۔ یوں ہی مگن سی دادی کے کمرے میں آئی تو ابو جی وہیں موجود تھے۔ اس نے سنبھل کر سلام کیا تو جواب دینے کے ساتھ ہی کہنے لگے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پھر تمہیں کیا ضرورت تھی باہر جانے کی؟ وہ جواب میں کچھ نہیں بول سکی،
اور بیڈ کے کنارے کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی تو وہ دادی سے کہنے لگے، اماں آپ نے بھی منع نہیں کیا اسے باہر جانے کو، کل آپ کے سامنے بے ہوش ہو کر گری، اور خدا نہ خواستہ اب کہیں راستے میں کچھ ہو جاتا تو۔ اکیلی تو نہیں تھی، ماشاء اللہ سب ساتھ تھے۔ دادی نے الٹا انہیں ٹوک دیا، اور تم کون سا اس کا خیال رکھتے ہو؟ جب سے آئی ہے کبھی پاس بٹھا کر اس کا احوال پوچھا؟ اور وہ تمہاری بیگم صاحبہ، اسے تو جیسے مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی ہے۔ نہ میاں، ایسی ناانصافی یہاں نہیں چلے گی۔ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بلایا ہے اسے، اور میں ہی اسے کے اچھے برے کی ذمہ دار ہوں۔ آپ کے ہوتے مجھے واقعی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اماں، لیکن بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارے منہ میں طاہرہ کی زبان ہے۔ دادی کی صاف گوئی پر وہ سٹپٹا گئے، فوراً اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے آپ جانیں، اب میں کسی معاملے میں نہیں بولوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئے تو وہ جو خائف سی ہو کر اٹھ رہی تھی دادی کے پاس آ بیٹھی اور ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، دادی ابو جی ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ ہر وقت گھر میں بند رہتی ہو، اب دیکھو تو کیسی رونق آ گئی ہے چہرے پر۔ لیکن ابو جی تو ناراض ہو رہے ہیں نا، بس میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے کہا تو دادی بس اسے دیکھ کر رہ گئیں، کیونکہ وہ اسے باپ سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اور پھر جاتے وقت نے کیسی کروٹ بدلی تھی کہ وہ جسے زندگی میں کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی، اسے بھی زندگی سے پیار ہونے لگا تھا۔ گو کہ کائنات کا نظام نہیں بدلا تھا، سورج اسی طرح نکلتا، شام اسی طرح ڈھلتی، لیکن اب وہ اس سارے نظام کو محسوس کرنے لگی تھی، وہ بھی خوشگوار احساسات کے ساتھ۔ صبح نماز کے بعد جب وہ پائیں باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولتی تو پرندوں کی چہچہاہٹ اور پھول کھلنے کی آہٹوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی کلیاں بھی چٹکنے لگتی۔ پھر جب تک بوا اس کے اور دادی کے لیے ناشتہ لے کر نہ آ جاتی وہ وہیں کھڑی رہتی تھی۔ ایک تو سمے سہانے، دوسرے آنکھوں میں سجنے والے سپنے بھی ایسے ہی تو تھے جو اسے گرد و پیش سے بیگانہ کر دیتے۔ بھلا اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی بے آب و گیا زندگی میں کوئی یوں بہارے کے سندیسے لے کر آئے گا۔ کسی وقت تو اسے حقیقت پر خواب کا گماں ہونے لگتا، تب وہ پلکیں جھپک جھپک کر علی کو دیکھتی، ایسے میں اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑکتا تھا، اور علی جانے کیا سمجھتا فوراً اس کا ہاتھ تھام کر تشویش سے پوچھتا، روشنا تم ٹھیک تو ہو؟ اور وہ یکدم شانت ہو جاتی، اور اس کے ہاتھ کا لمس، اس کی آواز اس کے ہونے کا یقین جو دلا دیتی تھی۔ پھر جب وہ دادی کے ساتھ ناشتہ کر کے فارغ ہوتی تو اس کے کچھ دیر بعد علی آفس کے لیے اترتا اور دادی کو سلام کرنے ان کے کمرے میں آتا تو اس سے بھی کچھ باتیں ضرور کرتا، کبھی رعب سے، کبھی پیار سے۔ دوا ضرور لینا، کام کرنا چاہو تو طاہرہ چچی کا ہاتھ بٹا سکتی ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ سارا دن کولو کے بیل کی طرح جتی رہو، بس ہلکے پھلکے کام کر لینا، اور دوپہر میں آرام ضرور کرنا۔ نیند نہ آئے تو فرح کے ساتھ گپ شپ لگا سکتی ہو، اور کہیں جانے کو دل چاہے تو سمرا سے کہنا، شاپنگ کرنے میں وہ ماسٹر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ اس کی ہر بات پر دھیرے دھیرے سر ہلاتی، اور جیسے ہی وہ اللہ حافظ کہہ کر جانے لگتا بے اختیار پوچھتی، آپ کب آئیں گے؟ شام سے پہلے۔ ہر بار اس کا یہی جواب ہوتا، اور گو کہ وہ پہلے سے بہت بہتر نظر آتی، لیکن خود کو اپنے آپ سے بھی بہتر سمجھنے لگی تھی، اور اس کے خیال میں اب اسے دوا وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن علی کو جانے کیوں وہ ابھی بھی ٹھیک نظر نہیں آتی تھی، خصوصاً دوا کے معاملے میں بہت تاکید اور کچھ سختی بھی کر جاتا تھا، پھر تلافی کے طور پر اسے کہیں گھمانے لے جاتا، حالانکہ اب وہ اس سے سخت گھبرانے لگی تھی، بلکہ اس میں بھی اسے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، اور کسی وقت حیرت کے ساتھ ایک خوشگوار احساس جاگتا جب وہ اسے اپنے لیے اتنا پریشان دیکھتی۔ بہرحال طاہرہ بیگم نے ابتدائی چند دنوں کے بعد اس سے اس کا حال پوچھنا چھوڑ دیا تھا، یعنی اگر وہ اس طرف آ کر کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی تب بھی خاموش رہتی، اور اگر وہ نہیں آتی تو بھی ٹوکتی نہیں تھیں، کیونکہ اس گھر میں دادی کی بات مانی جاتی تھی،
اور انہوں نے طاہرہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر کا نظام اسی طرح چلائیں جیسے روشنا کے آنے سے پہلے چلتا تھا۔ باقی روشنا کو خود احساس ہے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور واقعی اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو فارغ بیٹھنا جانتی ہی نہیں تھی۔ اسی لیے علی کے منع کرنے کے باوجود وہ دوپہر کا کھانا بنا دیتی، پھر ادھر اگر فرح کے پاس ہوتی یا پھر اوپر سمرہ کے پاس تو جو کام وہ کر رہی ہوتی یہ بھی ان میں شامل ہو جاتی۔ یوں وہ سب کے قریب بھی ہو گئی تھی، اور جو شروع میں کچھ جھجک سی تھی وہ بھی نہیں رہی تھی۔ دوپہر کھانے کے بعد اس کا زیادہ وقت فرح کے ساتھ گزرتا، کیونکہ اسے بھی اس وقت سونے کی عادت نہیں تھی۔ پھر ساری دوپہر وہ یا تو کوئی مووی دیکھتی، ہلکا پھلکا میوزک سنتی، اور پھر نہ ختم ہونے والی باتیں۔ اور اب تو وہ بھی کافی بولنے لگی تھی، اور وہ ساری باتیں وہ اکثر جو تنہائی میں سوچا کرتی تھی۔ پتہ ہے فرح، کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں ددیال میں کوئی مجھے جانتا بھی ہوگا کہ نہیں، اور زیادہ خیال یہی تھا میرا کہ کسی کو میرا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تو فرح صاف گوئی سے بولی، بچپن کے زمانے بلکہ اس کے بعد لڑکپن کو بھی شامل کر لو، یعنی اس وقت تک واقعی ہمیں پتہ نہیں تھا، اور اگر دادی ذکر بھی کرتی تو سمجھو ہم نے دھیان نہیں دیا، پھر جب پتہ چلا تو ظاہر ہے ایک فطری تجسس تھا۔ کیسا تجسس؟ تمہیں دیکھنے کا، تم سے ملنے کا، تم کیسی ہو، کہاں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ فرح نے روانی سے بولتے ہوئے اسے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، تمہیں یہاں آ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں شروع سے یہاں کیوں نہیں تھی، کاش ابو جی مجھے وہاں نہ چھوڑتے۔ آخر میں وہ بلا ارادہ کہہ گئی تو فرح کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، وہاں تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ محسن چچا کو تمہیں خود سے الگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زیادتیاں تو واقعی بہت ہوئی ہیں، لیکن یہاں آ کر میں سب بھول گئی ہوں، اور جو نہیں بھولی وہ بھی بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ بیڈ کی پٹی پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں گزرے ہوئے ماہ و سال کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں، اور کچھ آوازوں کی بازگشت، ماں مر گئی، باپ تو زندہ ہے، پھر ہمارے در پر کیوں پڑی ہوئی ہے، اور اب یہ میری اولاد پر ڈوڑے ڈال رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تو پلکیں جھپکتے ہوئے کہنے لگی، تم سب کی محبتوں نے مجھے بہت سہارا دیا ہے، ورنہ میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ کیا اپنی نانی اماں کے ساتھ تم اکیلی رہتی تھیں؟ فرح نے جانے کیا سمجھ کر پوچھا۔ نہیں، اور لوگ بھی تھے، ماموں جی، ممانی جی، امبر، نورین اور خرم۔ پھر کچھ رک کر بولی، وہ لوگ بھی میرا خیال کرتے تھے، لیکن کیا؟ اس کے خاموش ہونے پر فرح نے ٹوکا تو وہ مسکرا کر بولی، بس میں یہاں آ کر زیادہ خوش ہوں۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فرح اترا کر بولی، ہم خوش رہنا اور رکھنا جانتے ہیں۔ ہاں، یہی وجہ ہے۔ شاید نہیں، یقیناً۔ اور پتہ ہے علی بھائی کو تو اتری ہوئی رنجیدہ شکلیں بالکل اچھی نہیں لگتی، کہتے ہیں ہنستے مسکراتے چہرے زندگی کا پتہ دیتے ہیں، اور اگر ان کے اختیار میں ہو۔ فرح بولے جا رہی تھی اور اس کی دھڑکنوں نے اچانک کوئی خوبصورت راگ چھیڑ دیا تھا، وہ اسے سننے میں لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد فرح نے اس کا کندھا ہلا کر ٹوکا، ہیں، یہ تم کہاں کھو گئیں؟ اس نے چونک کر پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اتری دھنک دیکھ کر فرح پہلے ٹھٹکی، پھر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، کمال چیز ہو، یعنی ہمیں خبر ہی نہیں ہونے دی، اور چپ کے سارے مرحلے طے کر لیے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح سٹپٹائی۔ بس زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے بتاؤ کون ہے جس نے تمہاری اداس آنکھوں کو مسکرانا سکھا دیا ہے؟ فرح نے قدرے رعب سے پوچھا تو مسکرا کر بولی، وہی جسے ہنستے مسکراتے چہرے اچھے لگتے ہیں۔ فرح کو ٹھٹک کر بغور اسے دیکھنے لگی، پھر الجھ کر پوچھا، کون؟ علی بھائی؟ اس نے ایسی ہی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا تو جانے کیوں فرح خاموش سی ہو گئی، لیکن پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ محسوس نہ کرے، بظاہر مسکرا کر چھیڑنے کے انداز میں پوچھنے لگی، کب شروع ہوا یہ سلسلہ؟ اور وہ گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کر بولی، پتہ نہیں،
مجھے تو جب پتہ چلا جب میں بہت دور نکل چکی تھی، اور اب تو انجانے میں بھی کوئی اندیشہ سر اٹھاتا ہے تو میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ سچ فرح، میں سب کچھ سہ سکتی ہوں، لیکن علی سے دوری کا تصور ہی سہانے روح ہے۔ اور علی بھائی، میرا مطلب ہے انہوں نے اعتراف کیا تم سے؟ فرح نے کچھ رک کر پوچھا۔ جذبوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ اعتراف کیوں کریں گے؟ لیکن میں جانتی ہوں ان کی محبتوں نے ہی تو میرے اندر جینے کی امنگ پیدا کی ہے، ورنہ تم نے دیکھا نہیں تھا میں کتنی مایوس اور مرصادہ سی تھی۔ فرح نے یوں ہی اثبات میں سر ہلا دیا، پھر اس سے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ شام میں وہ ہما کو پڑھا رہی تھی، جب اشو نے آ کر بتایا کہ نواب شاہ سے خرم آیا ہے، وہ بے اختیار اٹھ کر بھاگ آئی۔ ایک وہی تو تھا جو نانی اماں کے گھر میں اس کا خیال کرتا تھا، اور اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ جب ہی تو کہتا تھا کہ میں سب سے پہلے ایک الگ گھر لوں گا جس میں اور روشنا جی رہیں گی۔ خرم دادی کے پاس وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی کھنکتی ہوئی آواز پر چونک کر دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا تو وہ بڑھ کر اس کے کندھے سے جا لگی۔ کیسے ہو نانی اماں، کیسی ہیں؟ مجھے یاد تو کرتی ہوں گی۔ تم کتنا یاد کرتی ہو؟ اور وہ اس کی کھنکتی آواز اور اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر گویا مطمئن ہو گیا اور بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں بہت یاد کرتی ہوں۔ تم نانی اماں کا بتاؤ نا، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، اور تمہیں یاد بھی کرتی ہیں۔ اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر غالباً دادی کی وجہ سے دھیرے سے بولا، تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں خوش ہوں؟ اور وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تو اس نے مسکرا کر ذرا سے کندھے اچکائے۔ تبھی دادی اس سے کہنے لگی، بیٹا بھائی اتنی دور سے آیا ہے، اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ تم تو باتوں میں لگ گئیں۔ نہیں، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے اٹھنے سے روک کر بولا، اس وقت یوں بھی میں جلدی میں ہوں، پھر آؤں گا، اور میں تو تمہیں جیسے جانے دوں گی، بیٹھو آرام سے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بوا کو چائے کا کہنے چلی گئی۔ واپس آئی تو اس نے امبر، نورین اور مومانی جان کا حال احوال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ امبر کی شادی طے ہو گئی ہے اور اس کا سسرال یہیں کراچی میں ہے، تو وہ خوش ہو کر بولی، پھر تو تمہارا آنا جانا رہے گا۔ ہاں، اور میرا اپنا ارادہ بھی بی.کام کے بعد یہیں آنے کا ہے، ایم.کام کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جاب بھی مل جائے گی۔ انشاءاللہ ضرور مل جائے گی، اس نے خلوص سے کہا۔ پھر چائے کے دوران وہ اس سے ایسی ہی باتیں کرتی رہی، اور جب وہ جانے لگا تو دوبارہ آنے کی بار بار تاکید، اور نانی اماں کے لیے اپنی طرف سے ڈھیروں تسلیاں کہ میں بہت خوش ہوں اور وہ میری بالکل فکر نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ اس وقت وہ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی تو فرح کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے اوپر چلی آئی۔ سمرا پہلے ہی منڈیر کے پاس کھڑی تھی اور وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، نظر آیا چاند؟ نہیں، اور اتنے بادلوں میں نظر آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، سمرا نے گہرے بادلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر فرح کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتہ نہیں سعدیہ کب آئے گی، ہمیں شاپنگ کر لینی چاہیے ورنہ رمضان میں مشکل ہو جائے گی۔ اب کیا، آج نہیں تو کل چاند یقینی نظر آئے گا، پھر 2-4 دن اور دیکھ لیتے ہیں سعدیہ کو، آ جائے گی تو ساتھ ہی چلیں گے۔ پچھلا سارا مہینہ بھی تم نے اس کے انتظار میں گزار دیا، اب تک ہم کم از کم شاپنگ سے تو فارغ ہو چکے ہوتے، پھر اطمینان سے سلائی کڑھائی ہوتی۔ ویسے کب آنے کا کہا ہے اس نے؟ آخر میں سمرا نے پوچھا تو فرح کندھے اچکاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے اس کا، فون پر تو ہر بار یہی کہتی ہے بس آ رہی ہوں۔ اس بار کچھ زیادہ دن نہیں رہ گئی وہاں، لگتا ہے کوئٹہ کی آب و ہوا کچھ زیادہ ہی راس آ گئی ہے اسے، 5-6 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں، یہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اصل میں وہاں گل چہرہ کے ساتھ اس کی کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے جو بھی کوئی کورس کر رہی ہوگی مکمل کر کے ہی آئے گی۔ وہ بہت خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ اس نے ابھی سعدیہ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے ان کی باتوں میں شریک نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے علی کی آواز سنائی دی تو وہ اس طرف گھوم گئی۔
اور وہ باری باری سب کو دیکھ کر بولا، تم تینوں کہیں بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی؟ ہم چاند دیکھ رہے تھے، فرح نے کہا تو اس نے ایک نظر دور افق پر ڈالی، پھر مسکرا کر بولا، تمہیں اتنا بڑا چاند نظر نہیں آ رہا؟ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ فرح سمجھ کر ہنستے ہوئے بولی، اتنے بڑے چاند کو دیکھ کر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ارے تو کیا رمضان کا چاند ہو گیا؟ لیکن ابھی پچھلے ہی مہینے تو رمضان گیا تھا، اس نے حیرت کے مظاہرے کے ساتھ کہا تو فرح اور سمرہ بے ساختہ ہنسی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ روزے رکھنے کا کتنا چور ہے۔ تب وہ اس سے پوچھنے لگا، کیوں روشنا، کیا ابھی پچھلے مہینے رمضان نہیں گیا؟ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کسی خوشگوار سے احساس میں گھر کر آسمان پر تیرتے بادلوں کو دیکھنے لگی۔ دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا اور ایسے میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اندر چلو روشنا، تم نے کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا۔ اس نے ٹوکا تو وہ ٹھنڈی دیوار پر کوہنیاں ٹکائے ہوئے بولی، سردی تو نہیں ہے، تمہیں محسوس نہیں ہو رہی، شاید دواؤں کا اثر ہے، پابندی سے لے رہی ہو نا؟ وہ اس سے قدرے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں لیکن اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، پھر کیوں دوا پر اتنا اصرار کرتے ہیں؟ اسی دن مجھے ٹھیک نظر آؤ گی، اس دن ساری دوائیں بند۔ ابھی کیا میں آپ کو بیمار نظر آتی ہوں؟ وہ سادہ سے انداز میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بیمار تو نہیں، لیکن ٹھیک بھی نہیں لگتی۔ خیر کل چلیں گے ڈاکٹر کے پاس، تم تیار رہنا، میں 4 بجے تک آ جاؤں گا۔ اوکے۔ وہ اپنی بات کہہ کر لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا اندر چلا گیا اور وہ حیران سی اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے روز وہ اپنے کہنے کے مطابق 4 بجے سے پہلے ہی آ گیا۔ وہ اس وقت تیار ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے تو یاد ہی نہیں تھا۔ اطمینان سے دادی کے پاس بیٹھی سحر و افطار کی تیاری کے بابت پوچھ رہی تھی، کیونکہ آج یقینی چاند تھا اور وہ اس کی لاپرواہی پر بگڑ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آج ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس کے غصے سے بہت خائف رہتی تھی۔ پھر جلدی سے الماری میں سے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد نکلی تو وہ دادی کے پاس بیٹھا سرگوشیوں میں جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، پھر دادی سے پوچھنے لگا، جاؤں دادی؟ ہاں جاؤ بیٹا، دادی نے کہا تو وہ اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔ کچھ ڈری ڈری سی تھی کہ وہ اسے مزید سخت سخت کہے گا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ کتنی دیر تک وہ اسے کنکھیوں سے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر خفگی نہیں تھی، پھر بھی کچھ روٹھا روٹھا لگ رہا تھا، اور وہ اس کا روٹھنا بھلا کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ بس رونے لگی۔ ہائے، وہ یکدم گاڑی کو بریک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ روشنا ادھر دیکھو میری طرف۔ آپ، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اسی قدر کہہ سکی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ اس نے حد درجہ نرم لہجہ اختیار کیا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، میں مر جاؤں گی علی، اگر آپ مجھ سے خفا ہوئے تو۔ اور وہ اپنی جگہ سن ہو گیا، کیونکہ نادان نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں ان گنت جذبوں کی پرچھائیاں دیکھ رہا تھا۔ سارے ملال دھل گئے ہیں۔ بقیہ ناول سنیے آخری قسط میں۔